بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو کچھ باتیں کل آ گئی تھیں، کچھ باتیں اور ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک بات جو کل بھی آئی تھی، اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی اثر انداز ہے اور انسان پہ کتنا وہ اثر ڈالنے والی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، باوجود اس کے کہ وہ کتا تھا، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دے دیا کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے جس پوزیشن میں وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن کو بھی بتا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ انسان اگر اچھی صحبت میں رہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا کر دے گی۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو کون ہے، تو یہ مجھے بتا کہ تیری صحبت کس کے ساتھ ہے۔ جب تو مجھے بتائے گا کہ تیری صحبت کس کے ساتھ ہے تو میں تجھے بتا دوں گا کہ تو بھی خود کون ہے۔ جو بروں کے ساتھ رہتا ہے اس کو برا کرنے کا ارادہ ضروری نہیں ہے، وہ خود بخود برا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے۔ اچھے لوگوں سے مراد خوبصورت لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگوں سے مراد مالدار لوگ نہیں ہیں، عہدے دار نہیں ہیں، معزز نہیں ہیں، بلکہ اچھے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ غیر ضروری گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے اٹھایا تو اٹھتے ہی ان میں سے ایک کہنے لگا، بھئی کتنا عرصہ سوئے ہم، کتنا ٹھہرے؟ ایک نے کہا پورا دن، دوسرے نے کہا نہیں آدھا دن، اس لیے کہ جب ہم سوئے تھے تو صبح تھی، اب دیکھو دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو آدھا دن ٹھہرے ہم یہاں، آدھا دن سوئے ہیں۔ تو اگلوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ کتنا سوئے ہیں، یہ تو فضول گفتگو ہے، غیر ضروری گفتگو ہے، اور ایمان والے کو چاہیے کہ ایسی گفتگو کرے کہ جو اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کرے، اللہ کے قریب کرے۔ فضول گفتگو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کسی مسلمان کے اسلام کا حسین ہونا یہ ہے، کسی مسلمان کے اسلام کا حسین ہونا یہ ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دے، لغویات کو چھوڑ دے، بے معنی کام چھوڑ دے، بغیر ضرورت کے بولے نہیں، بغیر ضرورت کے دیکھے نہیں، بغیر ضرورت کے سنے نہیں، اور بغیر ضرورت کے کوئی کام نہ کرے۔ اور جب لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور دین پہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے شیطان ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے ان کو فضولیات میں
غیر ضروری باتوں میں ان کو مصروف کرتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے 6 نمبر بنائے، 6 نمبر، 6 صفات، اور اس کے ساتھ ایک 7واں نمبر بھی بنایا، 7واں نمبر بھی بنایا، وہ ہے لایانی سے بچنا۔ اور یہ لایانی سے بچنے کا جو نمبر ہے وہ ان 6 نمبروں کی حفاظت کے لیے ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے، ذکر کی حفاظت کے لیے، اخلاق کی حفاظت کے لیے، اخلاص کی حفاظت کے لیے، دعوت کی حفاظت کے لیے یہ 7واں نمبر بنایا، لایانی سے بچنا۔ جب لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ، شیطان ان کو فضولیات میں لگاتا ہے، غیر ضروری باتوں میں لگاتا ہے، اور جب غیر ضروری گپیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر غیبت شروع ہوتی ہے، پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں، تنقید شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے آپس میں توڑ کی فضا بننا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے آپس کے توڑ کی فضا بننے کا شروع سے ہی دروازہ بند کر دیا ہے کہ فضول گفتگو کرو ہی نہیں۔ جب آپ غیر ضروری باتیں کریں گے ہی نہیں تو غیبت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، آپس کے توڑ کی فضا ہی نہیں بنے گی۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے ربکم عالم بما لبستم، ان باتوں میں لگنے کی کیا ضرورت ہے کہ کتنا سوئیں ہم، بس جتنا سوئیں ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا سوئے۔ ایک اور سبق جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے نہیں، اس واقعے سے سکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اجتماعی زندگی گزاری جا رہی ہو، کٹھے رہا جا رہا ہو، جیسے آج کل جوائنٹ فیملیاں ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ بہترین راستہ یہ ہے کہ آپس کے کاموں کو تقسیم کر لیا جائے، آپس کے کاموں کو تقسیم کر لیا جائے۔ ایک دکان میں کئی پارٹنر ہیں، ان کو چاہیے کہ کام تقسیم کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ کام تقسیم نہیں کریں گے تو آپس میں لڑیں گے، وہ کہے گا تم نے نہیں کیا، وہ کہے گا تم نے نہیں کیا، حالانکہ سبھی نے کرنا تھا۔ ایسے ہی گھروں میں جہاں کئی افراد رہتے ہیں، کئی فیملیاں رہتی ہیں، کئی افراد رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں کام تقسیم کر لیا کریں۔ آپس میں کام تقسیم کرنے سے توڑ کی شکلیں کم ہو جاتی ہیں، آپس میں محبت کی فضا آسانی سے بن جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو لڑائیاں اور آپس کا توڑ اور آپس میں نفرتیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ آپس میں کام تقسیم نہیں کرتے۔ اگر آپس میں تقسیم ہو جایا کریں کہ آج برتن انہوں نے دھونے، آج روٹی انہوں نے پکانی ہے، آج سالن انہوں نے پکانا ہے، آج آنے والے مہمانوں کو چائے انہوں نے پلانی ہے، اور آج گھر کی صفائی انہوں نے کرنی ہے، کپڑے انہوں نے دھونے۔ اگر یہ کام تقسیم ہو جایا کریں تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کرے گا، اور جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو وہ خود ہی اس کا حل سوچے گا، اس کا کوئی راستہ بنائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام تقسیم نہیں ہوتے۔ اب کام تقسیم نہیں ہوتے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر لے گا، وہ سمجھتا ہے وہ کر لے گا، ایک دوسرے پہ ڈالتے کام رہ جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اصحاب کہف جب نیند سے اٹھے تو کہنے لگے ایک کو بھیج دو پیسے دے کر، ایک کو بھیج دو پیسے دے کر کہ جا کے کھانا لے آئے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کہتے ہیں چلو اب جا کے کھانا وانا کھا کے آ جائیں باہر سے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہا، ایک چلا جائے باقیوں کی طرف سے، اگلے دن کوئی اور چلا جائے گا۔ تو کاموں کو تقسیم کرنا یہ اہل اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس سے آپس میں جوڑ رہتا ہے۔ اس سے کام میں آسانیاں بھی بہت ہوتی ہیں، راحت بھی ہوتی ہے۔ کام تقسیم ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی، اور ہر ایک پہ زیادہ لوڈ نہیں آئے گا۔ اور ایک اور سبق جو اس واقعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کا انتظام کرنا
یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کا انتظام کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اب اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی اس کا تو ایمان ہی کمزور ہے، اس کو تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ نہیں، پیسے اکٹھے کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ توکل کے خلاف ہوتا تو اصحاب کہف سے بڑا متوکل کون ہوگا؟ اصحاب کہف اتنے بڑے متوکل، لیکن کہہ رہے ہیں اپنے میں سے ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیج دو۔ اس کا مطلب ہے پیسے لائے تھے نا، پیسے لائے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے بھیج دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کا انتظام کر کے نکلنا، پیسوں کا انتظام کرنا۔ اگر عورتیں اپنی بچیوں کی شادی سے پہلے پیسے جمع کر رہی ہیں اور زیور جمع کر رہی ہیں، کپڑے جمع کر رہی ہیں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کر رہی ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انتظام، اسباب کا انتظام ہے، اور یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب 30,000 کا لشکر آپ لے جانے لگے تو آپ نے اس سے پہلے صحابہ سے چندہ فرمایا، صحابہ میں اعلان فرمایا کہ بھئی ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، جس سے جو ہو سکتا ہو وہ آ کے میرے پاس جمع کرا لے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان نے سارے لشکر کے 1/3 حصے کا سامان مہیا کیا، یعنی 10,000 آدمیوں کا سامان اکیلے حضرت عثمان نے دیا۔ تو پہلے انتظام کرنا، پہلے اسباب کو جمع کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ ابھی اسباب جمع نہیں کیے پھر بعد میں جا کے پریشان ہو، عین وقت پہ ٹینشن ہو جائے، پریشانی ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک اور سبق جو اس صورت، اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین پہ چلنے والوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، اس لیے کہ انسان کا جو کھانا پینا ہے اگر یہ صحیح ہو تو اس کے جسم سے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس کا کھانا پینا صحیح نہ ہو تو اس کے جسم سے صحیح اعمال نکل ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں نکل سکتے۔ انسان کے اعمال کے ساتھ انسان کی غذا کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیٹ میں غلط چیز جا رہی ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے، دین پہ چلنے والوں کو چاہیے اور دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی غذا پہ توجہ دیں، ان کے پیٹ میں کوئی ایسی غذا نہ جائے جو ناجائز ہو یا مشتبہ ہو، اس لیے کہ ناجائز چیز جائے گی، مشتبہ چیز جائے گی، ناجائز کمائی جائے گی تو وہ اس سے نیکی کرا ہی نہیں سکتی، وہ اس سے برائیاں کروائے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اگر کبھی 2 منٹ لیٹ آ جاتے تو اپنے پاس تاریخ اور جتنی تاخیر ہوئی ہے اتنی لکھ لیتے۔ مہینے کے ختم پہ جب ان کو مدرسے سے تنخواہ ملتی تو اپنی تنخواہ کو مہینے کے منٹوں پہ تقسیم کرتے اور 2 منٹوں کی تنخواہ کٹوا لیتے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ یہ جو 2 منٹوں کی مزید تنخواہ میں لوں گا جو کہ میں نے مدرسے میں نہیں لگائے، پڑھانے میں نہیں لگائے، یہ وہ چاہے 2 آنے ہی بنتے ہوں لیکن یہ 2 آنے میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر میں نے کھا لیے، میرے بچوں نے کھا لیے تو میں بھی پھر دین سے ہٹ جاؤں گا، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤں گا اور میرے بچے بھی لگ جائیں گے۔ آج بتائیے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے دکاندار کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کرتے ہوئے کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں دکاندار، کتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں دکاندار، اور کتنی 2 نمبریاں اور کتنا دھوکہ اور کتنی بددیانتی کرتے ہیں یہ دکاندار نہیں، ساری کام کرنے والے، ہماری تجارت، ہماری زراعت اور ہماری ملازمت، ان ساری چیزوں میں ایسی اللہ پاک کی نافرمانیاں آ گئی ہیں کہ جس سے کمائیاں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور ہم
خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بچے ماں باپ کی نہیں مان رہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ دیکھیں اصحاب کہف کیا کہہ رہے ہیں، ایک ساتھی کو بھیج دو پیسے دے کر جو شہر کی طرف چلا جائے، فَلْيَنْظُرْ، اور وہ بازار جا کے جو پہلا ہوٹل آ جائے وہاں سے کھانا نہ لے کے آ جائے، جو پہلی دکان نظر آئے وہاں سے کھانا نہ لے کے آئے، اور جو اچھا پکوان ہو وہاں سے کھانا نہ لے کے آئے، بلکہ کہہ رہے ہیں ایھا ازکا طعامن، بازار میں جائے اور جا کے اچھی طرح غور و فکر کرے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ کا معنی ہے اچھی طرح غور و خوض کرے، ایسے اندھا دھند جو ملے وہ لے کے نہ آ جائے، بلکہ اچھی طرح غور و فکر کرے کہ اچھا کھانا، اچھا نہیں بلکہ پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، اور جہاں سے ایک نمبر پاکیزہ کھانا ملے وہاں سے لے آئے۔ ازکا کا مطلب ہے ازکا، جیسے اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، ازکا کا مطلب ہے سب سے اچھا، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا، سب سے زیادہ حلال کھانا وہ لے کر آئے۔ اس لیے کہ پاک کھانا کھائیں گے تبھی تو نیکی پہ جم پائیں گے، پاک کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو نیکی پہ کیسے جم پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے اسباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو صرف بطور کہانی کے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ آگے کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ کل آ جائیں گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پہ رحم فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ایک بچے کو بخار ہے، وہ اتر نہیں رہا، اپنے کرم سے اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور بھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، مسائل کو حل فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔